ایک اور چیز ہے جو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے پوچھنا، کیونکہ آپ جن لوگوں کو ملتے ہو ملیزیا سے لے کے باقی دنیا میں جب آپ جاتے ہو، بہت سارے جو اسکول آف تھاٹس ہیں ان کے جو ہیڈز ہیں، جو علماء ہیں، آپ ان سے ملتے ہو، آپ اپنے ذہن میں کبھی کہتے ہیں نا چشم تصور میں، جو آپ کی تصور کی آنکھ ہے، اس میں کبھی یہ دیکھتے ہیں کہ آل آف دیز گائز آر گونا سٹ ٹوگیدر ون ڈے، جو کہ رب ان سے چاہتا ہے کہ یہ اجتہاد کریں تاکہ دنیا کی زندگی اور مسلم امہ کی زندگی آسان ہو؟ کبھی آپ دیکھ پاتے؟ I don't see it that way. I don't see it that way. نہیں ہونے I don't even think that's میرے نزدیک نہ تو یہ ہونا ہے نہ اس کو ہونے کی ضرورت ہے. میرا میں جو کہنے لگا ہوں it may be controversial but that's my opinion. اللہ عالم بالصواب. میرے نزدیک مسلمان جو میرا انالیسس ہے مسلم امہ کا ایز اٹ از رائٹ ناؤ، وہ یہ ہے کہ the vast majority of us، ہماری جو اکثریت ہے اس کا اعتماد علماء سے ہٹ چکا ہے. ٹھیک ہے، عالم کوئی بھی فتویٰ دے دے nobody cares. بالکل nobody cares. پہلے زمانے میں ایک فتوے کو بنیاد بنا کے بڑا کچھ ہوتا تھا، اب وہ فتوے دیتے رہیں، پیپرز ایشو کر دیں، وہ کتاب لکھ لیں، 500 صفحے کے فتوے دے دیں. ٹھیک ہے، جو 18 سال کا 20 سال کا لڑکا ہے جو کالج جا رہا ہے یا اس کی بھی جاب شروع ہوئی ہے، جو ینگ پروفیشنلز ہیں، ینگ فیملیز ہیں، nobody cares. ان کی ریلیونس ختم ہو چکی ہے. اگر آپ مسلم امہ میں یونٹی کی بات کرتے ہیں تو ایک ہے یونٹی، ایک کنسیپچول یونٹی ہے. ٹھیک ہے نا، میں جن مسلمانوں کو جانتا بھی نہیں ہوں وہ میری امت کا حصہ ہے. ان هذه امتکم امۃ واحدہ، یہ ایک امت ہے. میرے دماغ میں ایک کنسیپچول قسم کی یونٹی ہے، وہ ہمیشہ رہے گی. ایک محبت ہے، میں کہیں بھی جاتا ہوں مجھے مسلمان ملتے ہیں، میرے دل کو خوشی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور واقعی ہوتی ہے. لیکن ایک ہے پریکٹیکل یونٹی. پریکٹیکل یونٹی کہاں سے آتی ہے؟ پریکٹیکل یونٹی فتووں سے نہیں آتی، نہ علماء کی مجلس کے بیٹھنے سے آتی ہے. اب پریکٹیکل یونٹی آئے گی کوآپریشن اور کام سے. اور میرے نزدیک اس کا جو سب سے آسان راستہ ہے، یہ میرے نزدیک کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ ایک شہر میں 500 مسجدیں ہیں یا 600 علماء ہیں اور وہ آپس میں نہیں بیٹھتے. دیٹس ناٹ اے پرابلم. لیکن اگر وہ ایک ساتھ کوآپریٹ کر کے اس پورے شہر کے فقیروں کی مدد کر رہے ہیں یا بیٹرڈ ویمن کی مدد کر رہے ہیں، کوآپریٹ کر کے سوسائٹی کو امپروو کر رہے ہیں، دیٹس یونٹی. دیٹ ٹو می از یونٹی. ٹھیک ہے نا. تو اور پریکٹیکلی کیونکہ میں کارپوریٹ بیک گراؤنڈ سے ہوں، آئی تھنک لٹل بٹ ڈفرنٹلی اباؤٹ دیز تھنگس. ابھی ریسنٹلی ہمارے ڈیلس میں یو ایس ایئر ویز اور امیریکن ایئر لائنس کا مرجر ہوا تھا، اینڈ میں لانگ ٹرم امیریکن ایئر لائنس کا کسٹمر ہوں. اٹس اے ڈیزاسٹر. کیونکہ یو ایس ایئر ویز کا ایک مینجمنٹ اسٹائل ہے، امیریکن ایئر لائنس کا ایک اپنا مینجمنٹ، جس کو آرگنائزیشنل بیہیویئر کہتے ہیں. آرگنائزیشن بیہیویئر کہہ لیں، مینجمنٹ اسٹائلس کہہ لیں، ان کی اپنے پروسیسز ہیں، ایس او پیز ہیں. ٹھیک ہے، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں. ان کو مرج کرنے سے جب آپ اتنی دو بڑی آرگنائزیشنز کو ایسے مرج کرو گے، اٹس لائک ٹو جائنٹ ویوز کریشنگ. اور اب پہلے تو ان کو کال کرنے کا ایکسپیرینس ایک بڑا پلیزنٹ ایکسپیرینس تھا. اٹس بیکم اے ڈیزاسٹر. I think it's a beautiful example. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے مسائل پہلے پیدا ہوں گے. اب آپ یہ بتائیے، جب ہم کہتے ہیں کہ یہ سارے علماء، سارے فرقے ایک کیوں نہیں ہو جاتے؟ دیکھیے، میری اپنی ایک آرگنائزیشن ہے. میری آرگنائزیشن کا فوکس عربک ایجوکیشن ہے، قرآن ایجوکیشن ہے. کسی اور کی ایک اور آرگنائزیشن ہے، ان کا فوکس ہے اسلامک لا، ہسٹری، جو بھی ہے ان کا فوکس. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں یہ ساری انسٹیٹیوشنس کو ایک ہی بن جانا چاہیے. مینجمنٹ اسٹائل الگ ہیں، کلچرز الگ ہیں. جیسے آپ کا گھرانہ کسی اور کا گھرانہ الگ ہے، اس کو ایک کرنے میں یونٹی نہیں آتی، بلکہ اس کو ایک میں گھساؤ نا دو فیملیز کو، تو جھگڑے اور پیدا ہوتے ہیں. اس کی بہت خوبصورت مثال ہے، جب بھی رب نے اپنی کتاب اتاری ہے تو اس زمانے میں سارا معاشرہ نہیں چینج کر دیا رائٹ اوے. سوسائٹی کے جو نارمز، جو اصول تھے وہ اس طرح نہیں بدلے ہیں. پہلے فرد کو بتایا گیا اور اس کے بعد معاشرے میں چینجز آئیں اور پھر آہستہ آہستہ اس نے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیا. پھر یہ کہ اگر کئی فرقے ہیں، کئی یا فرقے تو نہیں کہنا چاہیے، کئی اسکولز آف تھاٹ ہیں یا کئی انسٹیٹیوشنس ہیں، دیٹس ناٹ اے پرابلم. دیکھیے، اگر ایک ڈرائنگ بنا لیجیے، ایک انڈیویجول ایک ڈاٹ ہے، لیکن ایک آرگنائزیشن، ایک کمیونٹی سینٹر، کئی سارے ڈاٹس بن کر ایک بڑا ڈاٹ بن جاتے ہیں. اگر آپ ایک میپ پہ دیکھیں کہ 1,00,000 ڈاٹس ہیں تو دیٹس ڈس یونٹی. لیکن اگر کہیں صرف 100 ڈاٹس ہیں، دیٹس مور یونٹی، ازنٹ اٹ؟ بالکل. اب ہونا یہ چاہیے کہ میرے اور آرگنائزیشنس کے درمیان اور انسٹیٹیوشنس کے درمیان لمیٹڈ انگیجمنٹ کوآپریشن ہونی چاہیے. یعنی سال میں ایک دفعہ ٹوگیدر ہو گئے، کوئی ایک پروجیکٹ اکٹھا کر لیا، پھر جاؤ اپنے کام کرو، اپنے گھر کو. مقصد بھی یہی تھا کہ ان بیسک کامن چیزیں جو ہے نا، کم ٹو ٹرم آن کامن گراؤنڈز، تاکہ جو فالوورز ہیں ان کی زندگیاں آسان ہو جائیں. To get the full Radio Azad experience, download the Radio Azad app from the App Store or Google Play and take us with you everywhere.